ویل للعرب، عرب کے لیے تباہی۔ آڈیو بک بائی مکتبہ اسلامیہ، خود بھی سنیے اور دوسروں سے بھی شیئر کیجیے۔ مصنف اوریہ مقبول جان۔ سید الانبیاء مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم کے ان الفاظ کی گونج اس وقت پوری دنیا میں سنائی دے رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، وَيْلٌ لِّلْعَرَبِ مِنْ شَرٍّ قَدِ اقْتَرَبَ، عرب کے لیے تباہی ہے اس فتنے کے جو بہت نزدیک آ چکا ہے۔ بخاری کتاب الفتن۔ یہی نہیں بلکہ فرمایا، قبائل میں سب سے جلدی ختم ہونے والا قبیلہ قریش ہے۔ قریب ہے کہ کوئی عورت کسی جوتی کے پاس سے گزرے اور کہے یہ قریشی کی جوتی ہے۔ مسند احمد۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، اے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، میری امت میں سے تیری قوم بہت جلد محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے والی ہے۔ پوچھا کس وجہ سے؟ فرمایا، موت انہیں میٹھا پھل سمجھتی ہے اور ان کی موت ان پر سانسیں لیتی ہے۔ پوچھا اس وقت لوگوں کی کیفیت کیا ہوگی؟ فرمایا، طاقتور ٹڈی دل کمزور کو کھا جائے گا۔ مسند احمد۔ کیا آج کے مشرقی وسطی اور عرب ممالک کا نقشہ ایسا ہی نہیں ہے؟ یوں لگتا ہے کہ سب کے سب جنگ کی جانب خوفناک رفتار سے بڑھ رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مناظر واضح ہوتے جا رہے ہیں۔ فرمایا، بیت المقدس کی آبادی مدینہ کی تخریب کا سبب ہے۔ پھر سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر فرمایا، بے شک یہ ایسا ہونا اسی طرح حق اور سچ ہے جیسے تمہارا یہاں ہونا بیٹھا ہونا حق ہے۔ ابو داؤد۔ لیکن اس سب کا حرف آغاز ام المؤمنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اس روایت سے ہے کہ ایک خلیفہ کی موت کے وقت لوگوں میں اختلاف ہو جائے گا۔ ابو داؤد۔ اس کے بعد وہ تمام واقعات ترتیب سے بتائے گئے ہیں جو قرب قیامت میں وقوع پذیر ہونے ہیں۔ شہزادہ محمد بن سلمان کی اچانک ولی عہد نامزدگی سے صرف 3 دن قبل اسرائیل کا مشہور اخبار ہیڈز اپنی اشاعت میں ٹائمز کی رپورٹ پر بحث کرتا ہے کہ اسرائیل اور سعودی عرب کے درمیان اقتصادی تعاون کے لیے گفتگو کا آغاز ہو چکا ہے۔ وہ اس برطانوی اخبار کا حوالہ دیتے ہوئے کہتا ہے کہ اس اقتصادی تعاون کا آغاز خلیج کے ممالک میں اسرائیلی کاروباری اداروں کو اجازت اور اسرائیل کی ایئر لائن AL کو سعودی عرب کی فضائی حدود میں پرواز کرنے سے ہو سکتا ہے۔ یہاں وہ ایک بہت بڑا انکشاف کرتا ہے کہ ڈونالڈ ٹرمپ کے داماد جیرڈ کشنر سے شہزادہ محمد بن سلمان کی دوستی عروج پر ہے۔ جارد ایک یہودی ہے اور ٹرمپ کا ایڈوائزر بھی ہے۔ اخبار کے مطابق دونوں اس بات پر متفق ہو چکے ہیں کہ سعودی عرب اور اسرائیل کے آپس میں بہتر تعلقات اسرائیل اور فلسطین کے درمیان امن قائم کرنے میں مدد دیں گے۔ یہی تعلقات میں بہتری تھی جس نے سعودی عرب اور خلیج کی ریاستوں کو مجبور کیا کہ وہ قطر سے تعلقات ختم کر دیں، کیونکہ وہ حماس کی مدد کر رہا ہے۔ عربوں نے اسرائیل کو یقین دلانے کی کوشش کی کہ ہم قطر کی ناکہ بندی آپ کی وجہ سے کر رہے ہیں، لیکن اسرائیل کے وزیر دفاع ایوگڈور لیبرمین نے کہا کہ عرب ممالک اور قطر کے درمیان اختلافات اور موجودہ بائیکاٹ کا اسرائیل اور فلسطین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، بلکہ یہ ان حکومتوں کا وہ خوف ہے جو سخت گیر اسلامی نظریات کے علاقے میں پھیلنے سے پیدا ہوا ہے۔ اس نے کہا کہ اسرائیل سے تعلقات کو فلسطین کے مسئلے کے ساتھ جوڑنا بہت بڑی غلطی ہوگی۔ دیکھو مصر اور اردن کے اسرائیل کے ساتھ کس قدر شاندار تعلقات ہیں، اور انہوں نے کبھی فلسطین کے مسئلے کو اس کی راہ میں رکاوٹ نہیں بننے دیا۔ اس تناظر میں محمد بن سلمان کی ولی عہد نامزدگی کو دیکھیے۔ کیا یہ سب اچانک ہو گیا؟ ہرگز نہیں۔ مشہور صحافی جمال اشائی اپنے ایک مضمون میں لکھتا ہے کہ اسے آج سے چند ماہ قبل خلیج کے ممالک میں ایک ملک کی خفیہ ایجنسی کے سربراہ کے گھر دعوت میں جانے کا اتفاق ہوا، جس میں بہت اہم شخصیات کے علاوہ ایک مغربی ملک کا سابق وزیر اعظم بھی موجود تھا۔ وہاں انکشاف ہوا کہ سعودی وزیر خارجہ عادل الجبیر خفیہ طور پر امریکہ کے 2 ہفتے کے دورے پر گیا تھا، جہاں اس کا ملاقاتوں کو بھی خفیہ رکھا گیا۔ خفیہ ایجنسی کے سربراہ نے اس سابق وزیر اعظم سے پوچھا کہ وہ وہاں کیا کرنے گیا تھا، تو اس نے جو باتیں بتائی وہ ناقابل یقین لگتی تھیں، لیکن آج حرف بحرف سچ ثابت ہو رہی ہے۔
اس نے کہا کہ محمد بن سلمان جو صرف 31 سال کا ہے لیکن بادشاہ بننے کے لیے شدید بےتاب ہے، اور اس کے لیے متحدہ عرب امارات نے ایک اسکیم امریکی اشیرباد سے بنائی ہے۔ متحدہ عرب امارات کا 2014 عیسوی میں شاہ عبداللہ کے انتقال کے بعد سعودی شاہی خاندان میں اثر رسوخ بہت کم ہو گیا تھا، جسے وہ بحال کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس بات پر امریکیوں کو قائل کرنے کے لیے اسے اپنے راستے کے سب سے بڑے کانٹے ولی عہد محمد بن نائف کو راستے سے ہٹانا ہوگا، جو بہت مشکل ہے کیونکہ اسے واشنگٹن کا پسندیدہ سعودی کے لقب سے جانا جاتا ہے۔ اس سابق وزیر اعظم نے کہا کہ محمد بن سلمان نے اگر امریکیوں کو قائل کرنا ہے تو پھر اسے محمد بن نائف سے بڑھ کر کوئی پیشکش کرنا ہوگا۔ میٹنگ میں سناٹا چھا گیا، ہر کوئی سوچ رہا تھا کہ ایسی کیا پیشکش ہوگی، تو خاموشی توڑتے ہوئے اس نے کہا، اسرائیل کو تسلیم کرنا۔ اگر اس نے ایسا کہہ دیا تو امریکی اس کو سعودی تخت پر بٹھانے کی پوری کوشش کریں گے۔ جمال کہتا ہے کہ میں نے فوراً کہا وہ ایسا کبھی نہیں کر سکے گا، سعودی عوام اسے قبول نہیں کرے گی، یہ ان کے ساتھ غداری ہوگی، لیکن یہ سب کچھ ہو چکا اور اب اگلے مرحلے کا انتظار ہے۔ سعودی خاندان میں اقتدار کی تبدیلی ایک بہت پرسکون اور پرامن مرحلہ ہوتا ہے اور مکمل وفاداری کا اظہار برسرعام کیا جاتا ہے۔ 2011 عیسوی کے حج کے دوران مجھے ایک منظر دیکھنے کا اتفاق ہوا۔ سعودی حکومت نے حج سے ایک روز قبل ہمیں کہا کہ آپ کو عرفات میں اپنے حج انتظامات دکھانے کے لیے لے کر جانا ہے۔ حج کے دن سے ایک روز قبل ہی عرفات کے میدان جانا بھی عجیب و غریب تجربہ تھا۔ اس تقریب کا مہمان خصوصی نیا ولی عہد نائف ابن عبدالعزیز تھا۔ وہ لوگوں کے سہارے چلتا ہوا پنڈال میں داخل ہوا، سامنے مسلح افواج، پولیس اور حج کے انتظامات کرنے والے افراد کے دستے موجود تھے۔ داخل ہوتے ہی ایک آواز بلند ہوئی، سلام الملکی، یعنی بادشاہت کو سلام۔ سب کے سب ایک دم رکوع کی حالت میں چلے گئے۔ عرفات کے میدان میں یہ منظر دیکھ کر میں کانپ اٹھا۔ نائف بن عبدالعزیز ان لوگوں میں سے تھا جسے دہشت گردوں کے خلاف جنگ میں امریکہ اپنا سب سے بااعتماد ساتھ سمجھتا تھا۔ سعودی عرب میں جتنے اسلامی انقلاب کے داعی اور خلافت علی منہاج النبوہ علمبردار تھے، ان کا قلعہ کما کرنے میں اس کا اہم کردار تھا۔ اسے بھی امریکہ نے ولی عہد سلطان بن عبدالعزیز کے ساتھ دوسرا ولی عہد نامزد کروایا تھا۔ سلطان بن عبدالعزیز کو پاکستان کے علاقے چاغی میں تلوار کے شکار کے لیے علاقہ الاٹ تھا۔ میں جن دنوں اپنی ڈپٹی کمشنر چاغی تھا، وہ وہاں شکار کھیلنے آیا تھا۔ آخری الوداعی دعوت میں اس سے ملاقات کا تأثر نائف ابن عبدالعزیز کے سلام الملکی سے مختلف نہیں تھا۔ ایک بڑے سے خیمے میں دعوت کا اہتمام تھا۔ سلمان بن عبدالعزیز میزبان تھا اور ہم مہمان، لیکن ہم اس خیمے میں میزبان کا انتظار کر رہے تھے۔ فرشی نشست پر میرے دونوں جانب اس کے قافلے میں شامل 2 عرب بیٹھے تھے۔ دعوت کی ترتیب کے حساب سے میں خاص مہمان تھا، کیونکہ وہ جس ضلع میں شکار کرنے آیا تھا میں وہاں کی انتظامیہ کا سربراہ تھا۔ کافی انتظار کے بعد آواز بلند ہوئی کہ ولی عہد تشریف لا رہے ہیں۔ میں نے اٹھنے میں ذرا سی دیر کی تو میرے دائیں بائیں بیٹھے عربوں نے مجھے بازوؤں سے پکڑ کر کھڑا کر دیا۔ ایک ہی مزاج، ایک جیسی رعونت، لیکن ایک امریکہ کے سامنے جھک گیا اور ولی عہد بن گیا۔ اس کے مرنے کے بعد اس کے بیٹے محمد بن نائف کو ولی عہد بنایا گیا۔ باپ کے نقش قدم پر چلے گا، لیکن محمد بن سلمان نے ایسا کیا کر کے دکھانے کا وعدہ کیا ہے کہ وہ واشنگٹن کے پسندیدہ سعودی کی جگہ لینے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ محمد بن سلمان اگر آئندہ تھوڑے عرصے کے بعد سعودی عرب کے تخت پر متمکن ہونے میں کامیاب ہو گیا تو اپنی جوان سالی کی وجہ سے یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ اگلے 50 سال تک وہاں بیٹھا رہے گا۔ اس کے والد سلمان بن عبدالعزیز کی عمر 81 برس ہے اور اطلاعات یہ ہیں کہ ان کی ذہنی صلاحیت انحطاط پذیر ڈیمنشیا کا شکار ہے۔ یوں محمد بن سلمان پہلے دن ہی سے امور مملکت میں سب سے طاقتور شخص ہو چکا ہے۔ یہ اپنے والد کی تیسری بیوی کا پہلا بیٹا ہے، جبکہ اس کے 3 بڑے بھائی بھی ہیں جو بہت ہی طاقتور سدیری قبیلے کی بیوی سے ہیں۔ ان میں ایک خلاباز ہے، دوسرا آکسفورڈ سے سیاست میں تعلیم مکمل کر کے واپس لوٹا ہے، جبکہ تیسرا بہت اہم تیل کی وزارت کا ڈپٹی منسٹر ہے۔ یہ تینوں اپنی اپنی جگہ اپنے سرکاری و بادشاہی معاملات کو دیکھ رہے تھے۔ یہ سب اس لیے بھی مطمئن تھے کہ آل سعود میں اقتدار کی منتقلی ایک طے شدہ اصول کے مطابق ہوتی ہے
اور ابھی بادشاہ عبداللہ کے کئی بھائی 75 سال کی عمر سے بھی زائد بیٹھے ہیں جو باری باری اقتدار حاصل کریں گے۔ لیکن محمد بن سلمان نے جیسے ہی 2007 عیسوی میں کنگ سعود یونیورسٹی سے قانون کی ڈگری حاصل کی تو وزارت مشاورتی کونسل کے ساتھ کام کرنے لگا جو قانونی مشورے دیتی تھی۔ اس کا والد ریاض کا گورنر بنا تو وہ اس کے ساتھ کام کرنے لگ گیا۔ 2011 عیسوی میں سلمان بن عبدالعزیز وزیر دفاع بنا تو محمد بن سلمان نے دفاعی معاملات میں بہت زیادہ دلچسپی لینا شروع کر دی۔ کہا جاتا ہے کہ بادشاہ عبداللہ نے اس بات کو ناپسندیدہ قرار دیا اور اس کا وزارت دفاع میں داخلہ ممنوع قرار دے دیا، لیکن جیسے ہی اس کا والد سلمان بن عبدالعزیز ولی عہد قرار دیا گیا تو اس 26 سالہ شہزادے کو عدلیہ کا سربراہ مقرر کر دیا گیا۔ اس کے بعد اس کا ترقی کا سفر رکا نہیں۔ سلمان بن عبدالعزیز نے بادشاہ بنتے ہی محمد بن سلمان جو اس وقت صرف 29 سال کا تھا اسے تیل کی سب سے اہم وزارت اور سرکاری تیل کمپنی کا سربراہ، قومی انویسٹمنٹ فنڈ، معاشی منصوبہ بندی اور وزارت دفاع سونپ دی۔ کسی ایک فرد کو اتنے زیادہ عہدے تفویض کرنا 1937 عیسوی سے قائم سعودی حکمرانی روایت کے خلاف تھا، کیونکہ وہاں سب کو خوش رکھنے کے لیے عہدوں کی برابر تقسیم کی جاتی ہے۔ ابھی تک وہ ولی عہد نہیں تھا، جبکہ دوسرے نمبر پر ولی عہدی محمد بن نائف کے پاس تھی، جسے امریکہ کا سب سے پسندیدہ سعودی کہا جاتا تھا۔ اتنے زیادہ عہدے رکھنے کے بعد محمد بن سلمان نے سعودی حکومت، سیاست اور معیشت کو بدلنے کے منصوبے پیش کرنا شروع کیے۔ اس کا منصوبہ ویژن 2030 عیسوی حکومتی حلقوں میں مقبول ہوا، جس میں اس نے کہا تھا کہ سعودی عرب کو یہ جو 90% انحصار تیل پر ہے اسے ختم کرنا ہوگا اور زیادہ سے زیادہ نجی سرمایہ کاری کو فروغ دینا ہوگا۔ اس کا آغاز وہ سعودی آرامکو تیل کمپنی کے لیے 2000 ارب ڈالر کے فنڈ کے قیام سے کرنا چاہتا تھا تاکہ دنیا بھر سے سرمایہ کاری وہاں آئے۔ اس نے بار بار یہ کہا کہ وہ خواتین کی آزادی اور معاشی میدان میں حصہ ڈالنے کا قائل ہے، لیکن اس کا اصل چہرہ وہ جارحانہ انداز ہے جو اس نے وزیر دفاع کی حیثیت سے یمن کے حوثی باغیوں کے خلاف جنگ چھیڑ کر دکھایا۔ یمن جزیرہ نمایاں عرب کا سب سے غریب ملک ہے اور وہاں حوثی باغیوں کو ایران اسلحہ اور امداد فراہم کرتا تھا، جس کی وجہ سے وہ سعودی حمایت یافتہ حکومت کا تختہ الٹنے میں کامیاب ہو گئے۔ بحیثیت وزیر دفاع محمد بن سلمان نے یمن پر فضائی حملوں کا آغاز کیا۔ یمن کا سارا انفراسٹرکچر تباہ و برباد کر دیا، ہزاروں معصوم شہری مارے گئے، لیکن آج تک حوثی باغیوں کے خلاف کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ اسے عرب قومیت کا علمبردار سمجھا جاتا ہے اور وہ یہ تصور رکھتا ہے کہ ایران جس طرح اس پورے خطے میں اپنا اثر و رسوخ بڑھا رہے ہیں، ہمیں اسے طاقت سے کچلنا چاہیے۔ دونوں طرف سیاسی ہتھیار ایک جیسے ہیں۔ ایران بھی اپنی علاقائی طاقت کو آگے بڑھانے اور مزید ممالک کو زیر اثر کرنے کے لیے مسلک کا سہارا لیتا ہے، اور محمد بن سلمان بھی بار بار اپنی تقریروں میں ایرانی اثر و نفوذ کو ایک دوسرے مسلک کے لیے خطرہ قرار دیتا ہے۔ وزیر دفاع سے ولی عہد تک کا سفر اتنا آسان نہیں تھا۔ آل سعود میں ابھی تک 6 بادشاہ گزرے ہیں اور ان کا اوسط دور حکومت 14 سال بنتا ہے۔ ہر بادشاہ کے مرنے کے بعد دوسرا متفقہ طور پر منتخب ہوتا ہے۔ یوں تو نوجوان قیادت کو آگے لانے کا فیصلہ سلمان بن عبدالعزیز نے کر دیا تھا، لیکن محمد بن نائف کی ولی عہدی اور وزارت داخلہ کی سربراہی راستے کا بہت بڑا پتھر تھا۔ شہزادہ محمد بن سلمان نے اپنے 25 سالہ چھوٹے بھائی خالد بن سلمان جو ایک فائٹر جیٹ کا پائلٹ تھا، اسے گزشتہ سال امریکہ میں سعودی عرب کا سفیر لگا دیا۔ یوں اس چھوٹے بھائی نے اپنے بڑے بھائی کے لیے ڈونالڈ ٹرمپ انتظامیہ سے تعلقات کی راہ ہموار کی۔ محمد بن سلمان مارچ میں امریکہ گیا اور اس کی ہر اس فرد سے ملاقات ہوئی جو مشرق وسطیٰ کی سیاست کے لیے اہم تھا۔ اس نے ڈونالڈ ٹرمپ انتظامیہ کو قائل کر لیا کہ وہ سعودی عرب کا پوری مسلم امہ کی قیادت کا دعویٰ تسلیم کرے اور اسے ریاض کانفرنس میں آنے کے لیے بھی رضامند کر لیا۔ کہا جاتا ہے کہ محمد بن سلمان نے وہاں اپنے آپ کو ایک شدت پسند عرب قوم پرست کے طور پر پیش کیا۔ اسی لیے جو اعلامیہ ریاض کانفرنس کے بعد جاری ہوا، اس کا مخاطب 3 طبقات تھے: امریکہ، عرب اقوام اور مسلم دنیا۔ یہ تقسیم ان تمام لوگوں کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ ایران اور سعودی عرب کی جنگ کا اسلام، دین یا مسلک سے کوئی تعلق ہے۔
اس کے بعد اس پورے علاقے میں جنگ کے میدان واضح ہو گئے، اس لیے جو ذرا سا بھی کسی دوسرے سے تعلق رکھے گا وہ دشمن کہلائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ قطر کی ناکہ بندی کا اعلان کیا گیا۔ یہاں سعودی حکومت کا امریکہ پر ضرورت سے زیادہ اعتماد کھل کر سامنے آ گیا۔ امریکہ نے اس اقدام کی حمایت کرنے سے انکار کر دیا کیونکہ اس کا سب سے بڑا فوجی اڈہ وہاں پر ہے۔ پہلی دفعہ محمد بن سلمان 34 میں سے 31 کا نامزدہ ولی عہد بنا، متفقہ نہیں۔ محمد بن سلمان ولی عہد بن گیا ہے۔ اس کی ولی عہدی کے ساتھ ہی وہ تمام مراعات جو سرکاری ملازمین سے بچتی کے نام پر ختم کی گئی تھی واپس دے دی گئی ہیں۔ عید پر پہلے سے زیادہ چھٹیوں کا اعلان ہو چکا ہے۔ سعودی اسٹاک ایکسچینج 3.5% کے حساب سے آگے بڑھ چکا ہے، لیکن اس سب کے بعد جنگ کے بادل پورے مشرقی وسطی پر انتہائی گہرے ہو چکے ہیں۔ ایران جو پہلے صرف خاموشی سے حوثی باغیوں، عراق اور شام کی حکومت کی مدد کرتا تھا، اس نے اپنے شہر کرمان شاہ سے شام کے شہر رقہ پر میزائل داغ دیے ہیں۔ رقہ دولت اسلامیہ یعنی داعش کا ہیڈ کوارٹر ہے، لیکن اصل میں یہ دکھانا مقصود تھا کہ ان کے میزائلوں کی زد میں سعودی عرب بھی ہے۔ ایرانی کہہ چکے ہیں کہ مکہ اور مدینہ کو چھوڑ کر ہم سعودی عرب کی اینٹ سے اینٹ بجا سکتے ہیں۔ ایران امریکہ اور یورپی ممالک کے ایٹمی معاہدے کے بعد معاشی طور پر بہت مضبوط ہو چکا ہے۔ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات دوسری جانب اپنی بادشاہتیں بچانے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں اور کر رہے ہیں۔ مرسی کی حکومت ختم کرنا، قذافی کی عبرتناک موت اور یمن کے عام شہریوں کی ہلاکت، دوسری جانب ایران بھی بے حس ہے۔ خواہ شام میں 10 لاکھ بچے یتیم ہو جائیں، 7 لاکھ لوگ مر جائیں، 70 لاکھ مہاجر ہو جائیں، لیبیا سے لے کر عراق تک صرف اور صرف عربوں کا خون بہ رہا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ویل للعرب، عرب کے لیے تباہی، ویل للمسلمین، مسلمانوں کے لیے تباہی نہیں فرمایا۔ اس لیے کہ میں کہوں کہ مجھے بھلے شاہ یا وارث شاہ سمجھ نہیں آیا، ایرانی کہے مجھے حافظ اور سعدی سمجھ نہیں آیا، پشتون کہے مجھے رحمان بابا سمجھ نہیں آیا، تو یہ غلط بیانی ہوگی۔ اسی طرح کوئی عرب کہے مجھے قرآن سمجھ میں نہیں آیا تو اس کی معافی نہیں، پر وہ فرد جو اس دعوت کا اولین مخاطب تھا اس کے لیے اتنا ہی زیادہ عذاب ہے۔ اس لیے عربوں سے زیادہ جن لوگوں کو تباہی کی وعید سنائی گئی وہ قریش تھے۔ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت دار، فرمایا قریب ہے کہ کوئی عورت کسی جوتے کے پاس گزرے اور کہے یہ قریشی جوتی ہے۔ مسند احمد۔ سیکولر اور لبرل حکمرانوں سے ٹرمپ کا خطاب۔ اگر دنیا بھر کا میڈیا ڈونالڈ ٹرمپ کو ایک کٹر عیسائی ہونے کے باوجود امریکہ کا عیسائی صدر نہیں لکھتا اور 80% بالغ امریکیوں کے عیسائی ہونے کے باوجود بھی اسے عیسائی امریکہ نہیں لکھتا، تو پھر کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ پوری مسلم امت کو بدنام کرنے کے لیے اس کے 60 کے قریب ممالک پر اقتدار پر قابض اپنی تمام وضع قطع اور خیالات ہی نہیں بلکہ اپنے اعمال اور پالیسیوں کی بنیاد پر سیکولر اور لبرل حکمرانوں کو مسلمان حکمران پکارے۔ یہ سب اپنی اپنی قومیتوں کے حکمران نہیں، کوئی مصری ڈکٹیٹر ہے تو کوئی قطری بادشاہ، کوئی بنگلہ دیشی وزیر اعظم ہے تو کوئی انڈونیشیائی صدر، جسے تم چرچ آف انگلینڈ کی سربراہ ہونے کے باوجود عیسائی ملکہ الزبتھ نہیں کہتے، ویسے ہی کسی کو یہ حق حاصل نہیں کہ میرے دین کو بدنام کرنے کے لیے ہر سیکولر، لبرل اور قومی حکمران کو اسلام کے لاحقے کے ساتھ وابستہ کر کے نہ صرف اسلام کی توہین کرے بلکہ پوری امت کے مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کرے۔ ذرا دیکھیں ریاض کے شہر میں کون کون جمع ہوا تھا۔ میں نے ریاض اس لیے لکھا ہے کہ میرے ملک کا متعصب سیکولر اور لبرل کالم نگار، تجزیہ نگار اور صحافی اسے ارض مقدس کا نام دیتا ہے۔ ارض مقدس صرف حرم کعبہ اور حرم مدینہ ہے، ورنہ سعودی عرب میں تو مدائن صالح بھی واقع ہے، جہاں حضرت صالح علیہ السلام کی قوم پر عذاب اترا تھا اور جہاں سے گزرتے ہوئے میرے آقا سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے تیزی سے گزر جانے وہاں کے کنویں سے پانی تک نہ پینے کا حکم دیا تھا۔ کیا وہ بھی ان متعصب سیکولر اور لبرل حضرات کے لیے ارض مقدسہ ہے؟ مجھے یقین ہے کہ اگر یہ کانفرنس مدائن صالح میں منعقد ہو رہی ہوتی تو اسلام کو بدنام کرنے کے لیے یہ اسے بھی ارض مقدسہ کہہ دیتے۔ ان عظیم سیکولر اور لبرل حکمرانوں جن کی اکثریت ڈکٹیٹر ہے، ذرا ان کی آئیڈیالوجی
سیاسی حکمت عملی اور نظام شریعت و خلافت اسلامی سے ان کی نفرت کا جائزہ لیں اور ان کے سیکولر اور لبرل تصورات کو مطالعہ کریں تو یوں لگتا ہے کہ جیسے پوری مسلم امت کے حکمران دو متضاد قوم پرست سیکولر اور لبرل گروہوں میں تقسیم ہو چکے ہیں۔ ایک کی سربراہی امریکہ کر رہا ہے اور دوسرے کی سربراہی روس۔ ڈونالڈ ٹرمپ سے قربت حاصل کرنے والے حکمرانوں میں سب سے پہلا نمبر مصر کے ڈکٹیٹر جنرل سیسی کا تھا، جس نے فوج کے ذریعے منتخب صدر مرسی کا تختہ اس لیے الٹا تھا کہ کہیں مصر میں اسلامی قوانین نافذ نہ ہو جائیں۔ اس کے بعد متحدہ عرب امارات کا محمد بن زید ہے، جس کے ملک میں وہ تمام سامان تعیش میسر ہے جو یورپ میں بھی میسر نہیں۔ دنیا بھر کی طوائفیں وہاں آتی ہیں اور ہوٹلوں میں سور کے گوشت کے اوپر باقاعدہ وہ لفظ لکھا جاتا ہے جس نام سے قرآن نے مخاطب کر کے اسے حرام قرار دیا ہے، یعنی لحم الخنزیر۔ افغانستان کا اشرف غنی، جس کا وجود ہی امریکہ کا مرہون منت ہے اور جو حکومت ہی اس لیے قائم کی گئی کہ افغانستان میں شریعت کا خاتمہ کیا جائے۔ الجزائر کا عبدالقادر بن صالح، جس کا اقتدار فرانس کی فوج کا مرہون منت ہے، جنہوں نے وہاں اسلامی فرنٹ کی جیت دے کر حملہ کیا تھا تاکہ وہاں اسلامی شریعت نافذ نہ ہو سکے۔ آذربائیجان کا الہام علیاف، جو ایک سیکولر اور لبرل آئین کی پیداوار ہے۔ بحرین کا سلمان ابن محمد الخلیفہ، جس نے امریکی یونیورسٹی واشنگٹن سے MA کیا اور کوئنز کالج کیمبرج یونیورسٹی سے MPhil کیا، اور جس کی سرزمین پر گزشتہ 3 دہائیوں سے امریکی اڈے قائم ہے، اور اس کے خیالات اور سوچ صرف سیکولر اور لبرل ہی نہیں مغربی بھی ہے۔ بنگلہ دیش کی حسینہ واجد کی اسلام دشمنی اور سیکولرزم سے کون واقف نہیں ہے۔ چاڈ کا ادریس ایک قوم پرست سیکولر رہنما ہے جس کی پارٹی کا نام پیٹریاٹک سالویشن موومنٹ ہے، ایک سیکولر فوجی ڈکٹیٹر جو ایک قبیلے کے تعصب اور قذافی کی مدد سے برسر اقتدار آیا۔ انڈونیشیا کا جوک ووڈ، جو انڈونیشیا کی سیکولر لبرل پارٹی انڈونیشین ڈیموکریٹک پارٹی آف سڈگل کا سربراہ ہے، اسلامی نظریات رکھنے والوں پر تشدد کے حوالے سے مشہور ہے۔ اردن کے کنگ عبداللہ کی کیا کہنے کہ جس کو بادشاہت اس ورثے میں ملی کہ اس کے آباء و اجداد نے خلافت عثمانیہ سے غداری کر کے اتحادی افواج کا ساتھ دیا تھا۔ جنگ عظیم اول میں انگریزوں کا ساتھ دینے والے شریف مکہ کا نسلی وارث مغرب زدہ سیکولر لبرل۔ فلسطین کا محمود عباس، جسے امریکہ اور اسرائیل نے خالص اسلامی تحریک حماس کی جیت کے بعد زبردستی وہاں مسلط کیا، ایک قوم پرست سیکولر لبرل خیالات کا حامل۔ قطر کا تمیم ابن حمد آل ثانی، جس نے ابتدائی تعلیم ہی برطانیہ کے شیربون اسکول اور ہیرو اسکول سے حاصل کی۔ A لیول کرنے کے بعد برطانیہ کی ملٹری اکیڈمی سینڈہاسٹ سے فارغ التحصیل، مغربی طرز زندگی کا دلدادہ اور سیکولر لبرل نظریات کا مطلق العنان بادشاہ۔ ترکی سے وزیر خارجہ میولٹ کا دلگو آیا۔ ترکی کے آئین کی پہلی 4 دفعات ناقابل تنسیق ہیں، جو یہ کہتی ہیں کہ ترکی ایک سیکولر ملک رہے گا اور کسی خلافت کا تذکرہ اس ملک میں نہیں ہوگا۔ ازبکستان، تاجکستان، ترکمانستان اور کرغزستان کے تمام حکمران کمیونسٹ ملحدانہ نظریات پر ایسے قائم ہیں کہ لفظ کمیونسٹ اتر گیا ہے لیکن الحاد ویسے ہی موجود ہے۔ البتہ کمیونزم کی جگہ جمہوریت اور سیکولر لبرلزم نے لے لی ہے۔ پاکستان کے نواز شریف کے بارے میں کچھ کہنا وقت اور تحریر کا ضیاع ہے کہ اس ملک کے 20 کروڑ عوام خوب جانتے ہیں کہ انہیں لبرل اور سیکولر جمہوری قومی نظریات کی اڑان بھرنے کا کس قدر شوق ہے۔ یہ وہ تمام قومی سیکولر اور لبرل حکمران تھے جن میں جمہوریت کی پیداوار بھی تھے اور ڈکٹیٹر بھی۔ سعودی عرب مہمان تھا جس کے بادشاہ نے اپنے سیکولر اور لبرل ہونے کا مظاہرہ عرب کی جاہلیت کے زمانے کے رقص اردہ کو ٹرمپ کے سامنے بلکہ ساتھ پیش کر کے کیا۔ مملکت کا نام سعودی عرب ہے، یعنی مسلمانوں کا نہیں، اسلام کا نہیں، سعودی خاندان کا عرب۔ صرف چند قوانین سے ملک اسلامی نہیں ہو جاتا۔ حرمین شریفین کا خادم تو حجاج بن یوسف بھی رہا تھا۔ اس پورے 55 ممالک کے اجتماع میں کوئی ایک بھی ایسا نہ تھا جس کے نظریات، خیالات، تصورات، سیاسی فلسفہ مسلم امہ کے اساسی نظریات سے اختلاف میں ڈونالڈ ٹرمپ یا پھر کسی بھی امریکی صدر سے مختلف ہو۔ یہ سب سیکولر اور لبرل حکمران اس امت پر مسلط کیے گئے ہیں۔ ان کی حفاظت خود امریکہ اور اس کے حلیف ممالک کرتے ہیں اور اس حفاظت کے بدلے وہ ان کے تیل کا خزانہ لوٹتے ہیں۔
انہیں اپنے عوام کو قتل کرنے، غائب کرنے اور ان پر تشدد کرنے کی نہ صرف کھلی چھوٹ دیتے ہیں بلکہ اس کی سرپرستی کرتے ہیں۔ یہ سرپرستی ان ممالک میں قائم امریکی سفارت خانے میں موجود امریکی CIA سیل کرتے ہیں۔ گزشتہ 15 سال سے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں یہ تمام سیکولر اور لبرل قومی حکمران امریکہ کے شریک رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے ملک کے شہریوں کو امریکی حکم پر قتل کیا، غائب کیا، انہیں بدترین تشدد کا نشانہ بنایا، ان پر عرصہ حیات تنگ کیا اور یہاں تک کہ کبھی اپنے ملک میں قائم امریکی CIA کے عقوبت خانے میں بھجوا دیا، اور اگر کسی دوسرے ملک کا شہری ہوا تو اسے امریکیوں کے ہاتھ بیچ کر رقم وصول کی۔ اس وقت پوری دنیا میں CIA کے 50 جیلیں ہیں جو 28 ملکوں میں قائم ہیں۔ یہ جیلیں مراکش، مصر، افغانستان، تھائی لینڈ، عراق، جبوتی، ڈیگو گارشیا، ہنگری، پولینڈ، رومانیہ، آرمینیا، جارجیا، لیٹویا، بلغاریہ، آذربائیجان، قزاقستان اور امریکہ میں شکاگو اور گوانتانامو بے میں واقع ہیں۔ ان جیلوں میں ان تمام سیکولر اور لبرل حکمرانوں نے اپنے مسلمان شہریوں کو امریکہ کے حوالے کیا ہوا ہے تاکہ وہ ان کا دماغ سیدھا کریں، ان کی سوچوں سے اسلام کو نکالیں۔ جن ملکوں کے شہری ان جیلوں میں قید ہیں ان میں الجزائر، آذربائیجان، بوسنیا، جبوتی، مصر، اردن، کینیا، لیبیا، شام، صومالیہ، قطر اور پاکستان وغیرہ شامل ہیں۔ ڈونالڈ ٹرمپ نے اپنا سیکولر لبرل اسلامی نظریہ مسلمانوں یا مسلم امہ کو نہیں سنایا، ان کا سہلیس ذہنی غلام سیکولر اور لبرل حکمرانوں کو سنایا ہے۔ اگر یہ اس امت کے مسلمانوں کا معاملہ ہوتا تو ان 55 ممالک کے کسی ایک شہر میں اپنی تمام طاقت، قوت اور ہیبت کے باوجود ٹرمپ مسلمانوں سے براہ راست جلسے سے مخاطب ہو کر دکھائے، وہ یہ جرأت کبھی نہیں کر سکے گا۔ لیکن پھر بھی میرے ملک کا دانشور امریکہ کو عیسائی امریکہ اور ٹرمپ کو عیسائی صدر نہیں کہتا ہے۔ 54 قومی ممالک کے سیکولر سربراہوں کو اسلامی کہہ کر پوری امت کے مسلمانوں کو اذیت دیتا ہے، ان کی توہین کرتا ہے۔ کوئی ہے جو اس توہین پر عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائے؟ 18 کروڑ میں سے 1 لاکھ اہل ایمان کی درخواستیں، چلو 1000 درخواستیں، کوئی تو کہے مجھے بدنام مت کرو۔ مسلم امت جنگ عظیم کے شعلوں میں۔ مسلم امت آج جس دور فتن سے گزر رہی ہے، دنیا کا ایک عام سا تجزیہ نگار بھی اپنے تجزیے کی بنیاد پر یہ بات آسانی کے ساتھ کہہ سکتا ہے کہ عرب دنیا ایک ایسی خانہ جنگی اور بحران میں داخل ہو چکی ہے جس سے نکلنا مستقبل قریب میں تو نظر نہیں آتا۔ دنیا کے کسی بھی معتبر تجزیہ نگار کا تجزیہ اگر میں اپنے سائنسی مسلمان عالموں کے سامنے رکھوں تو وہ ایک دم مان لیں گے اور دیر تک جدید دور کی حکمت و دانائی کے گن گاتے رہیں گے۔ سائنسی مسلمان عالم کی اصطلاح میں نے اس لیے استعمال کی ہے کہ جدید دور میں ایک ایسے گروہ نے بہت زور پکڑا ہے جن کے نزدیک اسلام کی حقانیت اور سچائی اگر سائنس کی کسوٹی پر پوری نہیں اترتی، اسلام کے بنائے ہوئے اصول معاشرت، مدنیت اور قوانین حکومت اگر جدید انسانی ارتقاء سے جنم لینے والی تہذیب و معاشرت کا ساتھ نہیں دیتے تو وہ یقیناً اسلام کی تعلیمات میں ملاوٹ ہیں۔ قرآن کے بارے میں تو ان کا بس نہیں چلتا کہ اس میں غیر سائنسی آیات کو نعوذ باللہ تحریف یا ملاوٹ کہہ سکیں۔ البتہ حدیث کے بارے میں ہر اس حدیث کا انکار کر دیتے ہیں جو سائنس اور عقل انسانی کے احاطے میں نہیں آتی۔ اس کے ساتھ ساتھ قرآن کی آیات کی بھی اپنے زمانے کے سائنسی علم کے مطابق توجیح کر لیتے ہیں۔ اس قبیل کے علماء یوں تو خلافت عباسیہ سے چلے آ رہے ہیں، لیکن بر صغیر پاک و ہند میں اس کے سرخیل سر سید احمد خان تھے، انتہائی عابد و زاہد۔ دین کے بارے میں اس قدر احتیاط کی برطانوی گورنر ولیم ویئر نے اپنے گھر کی عورتوں کو سر سید کے گھر بھیجنا چاہا تو یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ اسلام عورتوں کو مشرک عورتوں سے بھی پردے کا حکم دیتا ہے۔ لیکن سائنس نے ذہن پر اس قدر غلبہ حاصل کر لیا تھا اور کائنات کی ہر سچائی کو سائنس کی کسوٹی پر رکھ کر پرکھنے کا ایسا جنون سر پر سوار تھا کہ وہ تمام اسلامی تصورات جو وہم و گمان معلوم ہوتے تھے اور سائنسی حقیقت محسوس نہیں ہوتے تھے، ان کی توجیح کر دی گئی۔ مثلا فرشتوں کو فطرت کی طاقتیں فورسز آف نیچر کہہ دیا گیا۔ اسی طرح کشش ثقل بھی ایک فرشتہ ہو گئی۔ جنات کا وجود چونکہ آگ سے بنایا گیا ہے اس لیے کہہ دیا گیا کہ دراصل غصہ اور مشتعل مزاجی ایک آگ ہے۔
اس لیے ایسے انسان ہی اصل میں جنات ہیں۔ سر سید چونکہ نیوٹن کے زمانے میں تھے، سائنس نے ترقی نہ کی تھی، آئنسٹائن کی وہ تھیوری نہیں آئی تھی جس سے آسمانی معراج کی حقیقت سمجھی جا سکتی، تو انہوں نے معراج کو ایک روحانی خواب یا تجربے سے تعبیر کر دیا۔ فرشتوں کا تو انکار کر ہی چکے تھے، اب جبرائیل کہاں سے لاتے؟ پھر وحی کو بھی سائنسی طور پر ثابت کرنا مشکل تھا، اس لیے کہہ دیا گیا کہ قرآن دراصل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر براہ راست اترا تھا۔ ان کا اس تصور پر ایک شعر بھی ہے: زی جبریل امی قرآن با پیغام نمی خواہم، ہمہ گفتار معشوقت قرآن کہ مندارم۔ ترجمہ: کسی جبریل امین کا لایا ہوا قرآن مجھے نہیں چاہیے، میں تو وہ قرآن رکھتا ہوں جو میرے معشوق کا کلام ہے۔ یہ وہ فکر تھی جس نے اسلام کا ایک سیکولر ایڈیشن بنا کر پیش کیا، جو اس زمانے سے لے کر آج تک کے ہر اس مغرب زدہ شخص کو اچھا لگتا ہے جو دین پر اتنا ہی عمل کرنا چاہتا ہے جتنا اسے عقل اور سائنس اجازت دیتی ہیں۔ ان سب سائنسی مسلمان عالموں کی ایک اور بڑی مشکل ہے کہ وہ احادیث میں سے اس باب کا بڑی آسانی سے انکار کر دیتے ہیں جو آنے والے زمانوں کی خبر یعنی دور فتن کے بارے میں پیش گوئیوں سے متعلق ہے۔ یہ سائنسی مسلمان علماء قرآن و حدیث کو اس بات کی تو اجازت دیتے ہیں کہ وہ بعد از مرگ جنت، دوزخ، آخرت، عذاب، ثواب کے بارے میں جو چاہے پیش گوئی کر دے، لیکن خبردار ایسی کوئی پیش گوئی جو دنیا کے حالات، یہاں بسنے والے انسانوں اور اس کے اختتام وقت کے بارے میں ہے، وہ ناقابل یقین ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے معروضی حالات، کرنٹ افیئرز یا سیاسی بین الاقوامی معاملات میں قرآن کی آیت یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے اول تو رہنمائی لیتے ہی نہیں، اور اگر لے بھی لیں تو اتنی ہی جو ان کے تجزیے کو جواز فراہم کر سکے۔ مسلم دنیا کا یہ المیہ کہ جس نے پوری امت کو ایک ایسے انتشار اور خانہ جنگی میں مبتلا کر دیا ہے جس کی وجہ سے یہ اب ایک بہت بڑی جنگ میں داخل ہونے والی ہے۔ دنیا کا کوئی عام سا تجزیہ نگار بھی اپنے محدود علم اور تجربے کی بنیاد پر یہ پیش گوئی کر سکتا ہے، لیکن آج سے صرف ایک دہائی قبل ان لوگوں کے سامنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ احادیث رکھی جاتی تھیں کہ دیکھو، تم غور کر لو، یہ بتاتی ہیں کہ تم ایک بہت بڑی جنگ میں داخل ہو رہے ہو، تو یہ لوگ تمسخر اڑاتے تھے، علم غیب کی آیات اور سائنس و سیاست کے نعرے بلند کرتے تھے۔ کل تک یہ خانہ جنگی مصر میں برپا تھی، پھر یمن آئی اور پھر شام میں ایسی آئی کہ پورے عراق اور ارد گرد کے علاقے کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ ان تمام لوگوں کے سامنے جب شام کے بارے میں یہ حدیث رکھی گئی تو معروضی و زمینی حالات کی بات کرنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اہل شام کو فساد گھیر لے گا تو تمہارے درمیان کوئی خیر باقی نہیں رہے گی۔ جامع ترمذی۔ کیا آج سے پہلے کوئی اس کیفیت کا ادراک بھی کر سکتا تھا؟ شام سے جو آگ بھڑکی اس نے سب کو لپیٹ میں لے لیا۔ پوری مسلم دنیا دو خیموں میں بٹ گئی، ایک سعودی عرب کے ساتھ اور دوسری ایران کے ساتھ۔ آج قطر ایک گروہ سے ٹوٹ کر علیحدہ ہوا، اس نے اپنی غیر جانبداری قائم رکھنا چاہی، زمینی راستے بھی کٹ گئے اور تمام برآمدات سے محروم ہو گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قریب ہے کہ مشرقی سمندر دور ہو جائے اور اس میں کوئی کشتی نہ جا پائے۔ السنن الواردہ فی الفتن۔ یہی ہے، بلکہ فرمایا وہ وقت قریب ہے کہ عراق والوں کے پاس روپیے اور غلہ آنے پر پابندی لگا دی جائے۔ پوچھا گیا کہ یہ پابندی کس کی جانب سے ہوئی؟ انہوں نے کہا اجمیوں کے جانب سے۔ پھر کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد فرمایا کہ وہ وقت قریب ہے جب اہل شام پر بھی پابندی لگا دی جائے۔ پوچھا یہ رکاوٹ کس کی جانب سے ہوگی؟ فرمایا اہل روم، مغرب والوں کی طرف سے۔ مستدرک۔ یہ وہ جنگ اور فتنہ ہے جو پورے عرب میں پھیل جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان قریب ایک فتنہ ہوگا جو عرب کو گھیر لے گا، اس کے مقتولین جہنم میں جائیں گے اور اس میں زبان کا استعمال تلوار سے زیادہ سخت ہوگا۔ ترمذی، ابن ماجہ۔ آج کے جدید میڈیا کے تناظر میں اس حدیث کو دیکھیں تو آپ حیرت میں گم ہو جائیں گے کہ کیسے زبان یعنی پروپیگنڈے کا استعمال ہتھیار سے بھی زیادہ سخت ہوتا ہے۔ میڈیا کے اس کمال کو آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حسن حدیث سے دیکھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دجال کے خروج سے پہلے چند سال دھوکہ اور فریب کے ہوں گے، سچے کو جھوٹا بنایا جائے گا اور جھوٹے کو سچا، خیانت کرنے والوں کو امانت دار بنا دیا جائے گا اور امانت دار کو خیانت کرنے والا قرار دیا جائے گا، اور تم میں
روئے بزہ بولیں گے۔ پوچھا گیا روئے بزہ کون؟ فرمایا گھٹیا، فاسق و فاجر۔ لوگ اہم معاملات میں گفتگو کریں گے۔ مسند احمد، مستند ابی یعلا، السنن الواردہ فی الفتن۔ احادیث کی ایک طویل فہرست ہے اور کوئی بھی شخص ان کا علم رکھتا ہے کڑی سے کڑی جوڑتا ہوا آج کے بحران کو قرآن و حدیث کی روشنی میں پرکھ سکتا ہے۔ ہم اس بڑی جنگ کے دہانے پر آ پہنچے ہیں۔ یہ وہ فتنہ ہے جو فرات کے کنارے سونے کے پہاڑ پیٹرو ڈالر پر لڑائی سے شروع ہوا۔ فرمایا مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے، دریائے فرات سے سونے کا پہاڑ نکل آئے گا جس پر لوگوں کا قتال ہوگا، اور ہر 100 میں سے 99 آدمی قتل کیے جائیں گے، اور ان میں ہر آدمی یہ خیال کرے گا کہ وہ بچ جائے گا اور خزانہ اس کے قبضے میں چلا جائے گا، پس جو اس وقت موجود ہو وہ اس میں سے کچھ نہ لے۔ مسلم بخاری۔ یہ وہ وارننگ ہے جو اس آنے والی جنگ کے بارے میں سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ اب اگر کوئی اس میں علاقائی ریاستی ذمہ داری سمجھ کر شریک ہوگا یا مسلک کے رہنماؤں کے جھانسے میں آ کر مقامات مقدسہ کے تحفظ کے لیے سب کے لیے ہلاکت ہے۔ جنگ کے شعلے بھٹک چکے، اس میں داخل نہ ہوں کہ یہ جنگ مسلمان حکمران کی جنگ ہے، وہ حکمران جن کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک ہر قوم کا حکمران منافق نہیں بن جاتا۔ المعجم الاوسط۔ کیا یہ مسلمان حکمران اللہ کی سرزمین پر طاغوت، عصبیت، علاقائیت اور رنگ، نسل اور قوم کی جنگ نہیں لڑ رہے؟ اس سے بڑی منافقت اور کیا ہوگی؟